قابل احترام بزرگان محترم برادران اسلام، پورے سال کے مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور برکت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ رمضان کا مہینہ باقی تمام مہینوں میں عظمت اور برکت اور بخشش والا ہے، ایسے ہی پھر رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں ایک رات آتی ہے جس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شب قدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ جل جلالہ نے تعیین نہیں فرمائی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے افراد کو طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم دیا۔ وہ 21 کی بھی ہو سکتی ہے، 23 کی بھی ہو سکتی ہے، 25 کی بھی ہو سکتی ہے، 27 کی بھی ہو سکتی ہے، 29 کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ جل جلالہ تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن 4 قسم کے افراد لوگ ایسے ہیں جن کی اس شب مغفرت میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 قسم کے محروم لوگ وہ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی اللہ کی طرف سے بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، جس کی عادت شراب پینے کی ہو، اللہ اس شرابی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الخمر جماع الاثم، کہ شراب یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یعنی شراب پینے سے پھر انسان بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض روایات میں شراب پینے کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا ہے، یعنی وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ شراب کا پینا بھی ہے۔ الحمدللہ امت کے اکثر لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، اللہ اس والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت یا جہنم کے 2 دروازے ہیں، اگر ان کی خدمت کر لو گے تو گویا کہ وہ جنت کے دروازے ہیں، پھر وہ تمہارے لیے جنت کے داخلے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ والدین کی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہ تمہارے جہنم میں داخلے کا سبب بنے گا۔ والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق وہ والدین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنا حق بیان فرمایا وہیں ساتھ ہی والدین کا حق بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا حق آ گیا، ساتھ ہی والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آتا ہے کہ اگر والدین مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي،
فرمایا اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ فلا تطعهما، اس بارے میں تو ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ساتھ ہی فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ان کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دو۔ وہ گناہ کے کام کا حکم دیتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ان کے ساتھ بد سلوکی کرو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو دوسرا وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی اس شب مغفرت میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے والدین کی خدمت کرنا، اور اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی وہ ساری زندگی والدین کا نافرمان رہا ان کی زندگی میں، اب والدین اس دنیا سے چلے گئے، اب دل میں پشیمانی ہوئی، احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اس کے لیے بھی راستہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، تو اللہ اسے بھی کل قیامت کے دن فرما برداروں میں سے اٹھائیں گے۔ تو اس لیے بھائیوں، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنی وسعت اور وسعت کے مطابق والدین پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ قرآن نے تو کہا لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی مت کہو، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا وہ آدمی جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، وہ آدمی ہوتا ہے جو دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کسی کو اچھا عہدہ مل گیا، کسی کو کوئی اچھی چیز مل گئی، اللہ نے مالی وسعت دے دی، اب باقی رشتہ دار، باقی دوست، دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہو گیا، کینہ اور بغض پیدا ہو گیا۔ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، چاہے ساری رات آنسو بہاتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، بہت سے صحابہ ان کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، اور دیکھا کہ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور اور چمک ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے ابو دجانہ، آپ کے چہرے پر آج ایک خاص نور ہے، ایک چمک اٹھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ مسکرائے اور فرمایا میں دنیا سے دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہوں، میں دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں دو چیزیں لے کر جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے یہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہی اللہ نے میرے چہرے پر نور دیا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں لا اتکلم فیما لا یعنینی، میں نے زندگی میں کبھی لا یعنی بات نہیں کی، کبھی فضول بات میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی۔ شریع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیتا۔ تو فرمایا پہلی چیز میں اللہ کی بارگاہ میں یہ لے کر جا رہا ہوں کہ میں نے کبھی فضول بات نہیں کی، اور دوسرا ہدیہ جو میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہوں، قلبی للمسلمین سلیما، میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، میرا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف ہے، میں صاف دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور بھائیو یہی صاف دل مطلوب ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، فرمایا جو ہمارے پاس قلب سلیم پاکیزہ دل لے کر کے آئے، جس دل میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، جس دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور بغض نہیں ہوگا، جو دل مسلمانوں کی خیر خواہی میں دھڑکتا رہا ہوگا، جس دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، وہ دل اللہ کے سامنے لے کر کے جائیں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے دل والوں کے لیے ہم نے جنت سجا کے رکھی۔ تو اس لیے اپنے دل سے ہم سب مسلمانوں کے بارے میں جو بھی کدورت معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، تو دل کو صاف کریں۔ اور چوتھا فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو، ایسے آدمی کی بھی اللہ اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت ہے، ایک دن تشریف فرماتے تو دعا کا وقت آیا، دعا کرانے لگے تو فرمایا جو ہم میں قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ اٹھ جائے، جو ہماری مجلس میں قطع تعلقی کرنے والا بیٹھا ہے اٹھ جائے، اس لیے کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہو اس مجلس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے، صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کی مجلس لگی تھی، فرمایا جو ہمارے اس مجمع میں قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ ایک بار فرمایا، دوسری بار فرمایا، تیسری بار فرمایا، کوئی نہیں اٹھا۔ مجلس ختم ہوئی، ایک نوجوان اٹھا اور گیا اپنی پھوپھی کے پاس، اور اس سے پھوپھی سے اس نے 2 سال تک قطع تعلقی کی ہوئی تھی، 2 سال سے بول چال بند، اور پھوپھی کے پاس گیا تو اس نے جب دیکھا کہ بھتیجا آیا ہے اس نے کہا یبن اخی ما جاء بک، اے بھتیجے تجھے کیا چیز یہاں لائی ہے، 2 سال تک تو بول چال نہیں ہے، آج کس وجہ سے یہاں آیا ہے؟ اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے کہا کہ قطع تعلقی کرنے والا اٹھ جائے یہاں سے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو پھوپھی نے کہا پہلے جا کر ان سے پوچھ کے آؤ کہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا، گناہ کرنے والے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو قطع تعلقی کرنے والے کو کیوں اٹھایا ہے، پہلے وہ پوچھ کے آؤ گے تب معاف کروں گا۔ وہ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر شب جمعہ میں، جمعہ کی رات میں ایمان والوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ شب جمعہ کی رات تھی جب میں آیا، تو بارگاہ الہی میں تمام اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کے عمل قبول فرماتے ہیں، قطع تعلقی کرنے والے کے عمل اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے میں نے کہا ہماری مجلس سے اٹھ جائے تاکہ ہم اس مجلس میں جو اعمال شب جمعہ میں کریں گے کہیں وہ ہمارے اعمال مردود نہ ہو جائے اس کی نحوست کی وجہ سے۔ تو اس لیے بھائیوں معاشرے میں رہتے ہوئے خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن معاف کر دینا، من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے گا، جو صلح کر لے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ اسے اجر دے گا۔ اور معافی میں اور معاف کرنے میں، معافی مانگنے میں ہماری انا رکاوٹ بن جاتی ہے کہ میں کیسے معافی مانگوں، غلطی اس کی ہے، معافی اس کو مانگنی چاہیے۔ بھائی غلطی تو اس کی ہے لیکن قطع تعلقی کا نقصان تو تجھے بھی ہو رہا ہے، جس طرح اس کے عمل قبول نہیں ہو رہے ایسے تیرے اعمال بھی قبول نہیں ہیں۔
تو اس لیے یہ ماہ مبارک اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ امت کے افراد کی بخشش فرمائے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، ان گناہوں میں سے جو بھی گناہ ہم میں سے کسی ایک میں ہوں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، فون پر بات کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اور کچھ نہیں تو ایک پیغام ہی بھیج دیں معافی کا۔ تو اس لیے یہ پورے مہینے کی جو محنت ہے اس کو محفوظ کرنا وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم اس آخری عشرے میں ان گناہوں سے بچیں گے، توبہ کریں، چھوٹے موٹے اور گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے، وہ انسان کو امید پہ لگائے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ دل میں بات ڈالتا ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر توبہ کروں گا، جب بیمار ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا۔ نوجوان کہتا ہے جب شادی ہو جائے گی تب توبہ کروں گا۔ پڑھنے والا کہتا ہے جب مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی تب توبہ کروں گا۔ حرام کمانے والا کہتا ہے جب اچھا مال بنا لوں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ بہت سے لوگ جو بڑھاپے میں توبہ کی امید اور توبہ کی امید پر زندگی گزارتے تھے جوانی میں مر گئے۔ جو بیماری میں توبہ کی نیت رکھتے تھے صحت کی حالت میں مر گئے۔ اس لیے بھائیو توبہ میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ توبہ نام ہے ندامت کا، دل میں کڑھن پیدا ہو۔ ایک آدمی آیا دیہاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آتے ہی کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا توبۃ للکذابین، کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، سچوں کی توبہ اس طرح نہیں ہوتی۔ وہ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ نام ہے الندامہ، دل میں ندامت پیدا ہو جائے، طبیعت گھٹ جائے۔ قرآن نے کہا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، یہ ہے توبہ۔ ضاقت علیہم انفسہم، اپنی طبیعت میں گھٹن پیدا ہو گئی، اور ضاقت علیہم الارض بما رحبت، دنیا کی روئے زمین باوجود وسعت کے دنیا اسے تنگ ہونے لگی، دل گھٹنے لگا، اور دل میں یہ بات آ گئی لا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا کوئی جائے بنا نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی ثم تاب علیہم لیتوبوا، اب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ نام ہے ندامت کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، آنسو بہانے کا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے، غیر محرم کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہ ٹیلی ویژن پر غیر محرم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح بھی چلا رہے ہیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے۔ اس استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایسا عمل اللہ جل جلالہ کے قرب کی بجائے اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گا۔ بے پردہ خواتین جا رہی ہوتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، بے پردگی بھی ہے، دیکھنے والے کو بھی لعنت کا مستحق ٹھہرا رہی ہے، خود بھی لعنت کی مستحق ہے، اور تسبیح بھی چل رہی ہے۔ تو اس لیے بھائیو توبہ نام ہے ندامت کا، توبہ نام ہے آئندہ نہ کرنے کے عزم اور ارادے کا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے، اپنے گناہوں کا احساس ہو کہ میں نے کس کی نافرمانی کی ہے، میں نے کس کی نافرمانی کی ہے، میں نے احکم الحاکمین کی نافرمانی کی، جو میرے رب ہیں، جنہوں نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، مجھے کھلایا اور مجھے پلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا، میرا رب تو وہ ہے الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے راہ ہدایت پر چلایا، جو مجھے موت دے گا، جو مجھے زندہ کرے گا، میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا وہ دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ کا حفاظتی نظام ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے رب کی میں نے نافرمانی کر دی۔
اس لیے بھائیوں، ایک تو ان گناہوں سے بچنا جو گناہ اس مبارک رات میں ہماری محرومی کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔